بیٹھے تو دنیا کیا کہے گی؟ اگر آپ یہی کی بات لیں کہ کوئی پردھان کسی دکان پر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن میرے مولا نے درس دیا ہم کو، دوست دوست ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی جناب میثم تمار علیہ السلام گھر کی طرف مولا آئے، مولا نے کہا میثم تم اب گھر جاؤ، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آنا، اب تمہاری دکان میں دیکھتا ہوں۔ میں کتنے آہستہ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اتنے آہستہ سے ہی سنتے رہیں۔ جیسے ہی یہ کہا کہ تم گھر جاؤ، میثم تمار گھر گئے۔ اب اس منافق نے، اس دشمن علی نے کیا دیکھا کہ علی علیہ السلام دکان پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب آنے کے بعد اس نے کہا یا علی ایک درہم کے مجھے کھجور دے دیجیے۔ مولا نے اس کا درہم لیا، گلے میں ڈالا، اس کو ایک درہم کے جو کھجور تھے وہ کھجور دیے اور وہ گھر چلا گیا۔ اب آپ جیسے ہی گھر آتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اس کو سکے کو چلا کر آؤں گا، اور میں ایسی جگہ چلا کر آیا ہوں۔ بیوی جو تھی نا، بیوی تھی اس کی عاشق علی، محب علی، اہل بیت کی عاشق تھی۔ کہتا ہے آ کر تم تو کہا کرتی تھی علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے، علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ تم تو کہا کرتی تھی علی بڑھ بڑھ کر وار کرتا ہے، تم تو کہا کرتی تھی علی کسی جنگ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ خدا کی قسم اب یہ طنز کر رہا ہے اور معظمہ اس کی باتوں کو سن رہی ہے۔ تو معظمہ کہتی ہے کہنا کیا چاہتے ہو، بتانا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے کہنے سے علی بڑھ بڑھ کر وار کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا تمہارے کہنے سے علی کی عظمت کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تم یہ کہتی تھی نا کہ علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو۔ جملہ سنیے گا علی، میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بھی جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معظمہ تھی علی کے چاہنے والی۔ اب کہتا ہے کہ میں نے یہ سکہ جو کھوٹا سکہ تھا علی کو دیا اور میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے کہا میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا، میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا، خدا کی قسم سنیے گا علی کی فضیلت، علی کی فضیلت سنیے گا۔ یہ معظمہ کیا کہتی ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا، یہ معظمہ مسکرائی اور مسکرانے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے کہ وہ علی ہو ہی نہیں سکتا جو دھوکہ کھا رہا ہے۔ سلامت رکھیں تمہارے خدمتوں کو، ہم یہ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کہا وہ علی ہو ہی نہیں سکتا جو دھوکہ کھا جائے۔ لیجیے علی کے بعد کے دیوبند والوں عزاداروں، خدا کی قسم آپ کی بارگاہ میں علی کی فضیلت کا ایک جملہ پڑھنے نریم ذہن پوری جا رہا ہے۔ اب جملے کی جو قیمت لگانا چاہے وہ لگائیے گا۔ یہ کھجور لے کر گھر آیا، اس نے آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا۔ بیوی مسکرائی اور مسکرانے کے بعد کہا تم یہ کہا کرتی تھی علی دھوکہ نہیں کھا سکتا، میں علی کو دھوکہ دے کر آ گیا۔ بیوی نے مسکرا کر کہا جو دھوکہ کھا جائے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا۔ جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کھوٹا سکہ علی کو دیا اور یہ کھجور لے کر میں آ گیا۔ ایک مرتبہ معظمہ مسکرائی اور مسکرانے کے بعد کہتی ہے او نادان، او بے وقوف، تو کھوٹا سکہ علی کو دے کر آیا اور کھجور لے کر آیا۔ ذرا پہلے ان کھجور کو کھا کر تو بتا ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ اب اس نے ایک کھجور اٹھائی، کھجور اٹھانے کے بعد جیسے ہی منہ میں رکھی تو الٹیاں کرنے لگا۔ جملہ سنیے گا، الٹیاں کرنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا، حیران کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ خدا کی قسم لرزتے ہوئے لہجے سے کہتا ہے یہ کھجوریں تو زہر سے زیادہ گرمی ہے۔ سامنے والے لوگ کھٹکھٹا نہیں کر رہے، سامنے والے لوگ کھٹکھٹا نہیں کر رہے۔ جملہ سنیے کہ سامنے والے لوگوں سے گزارش ہے اگر میں فضیلت علی پڑھ رہا ہوں تو مجھے داد بھی چاہیے اور دعائیں بھی چاہیے۔ کیا کہا؟ دھوکہ دے کر آ گیا۔ کس کو دھوکہ دے کر آیا؟ کہا علی کو دھوکہ دے کر آیا۔ کہا جو دھوکہ کھا جائے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی معظمہ نے کہا کہ اس کو کھا کر بتا اس کا ذائقہ کیسا، اس کا ذائقہ کیسا۔
کہا جہل سے زیادہ کڑوا، کہا سنا نہیں کہ بغض علی میں، یہ تو کھجورے ہیں، بغض علی میں شہد بھی کڑوا ہوگا۔ حاضر ہونے کے بعد مولا قرآن میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مولا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب دیکھیں خدا کی قسم آپ کو سننا چاہتے کیسے سنیے گا۔ اب ندیم جان پوری خدمت کر رہا ہے، کیا کہا مولا کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں آیت ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا یہ ذائقہ کیا ہے؟ مولا یہ ذائقہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں مرنے والا چاہے علی کا دوست ہو، چاہے علی کا دشمن ہو، چاہے علی کا دوست ہو، چاہے علی کا دشمن ہو، چاہے علی کا دوست ہو، چاہے علی کا دشمن ہو، لیکن جب مرتا ہے تو وہ میرے جب علی کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، وہ میرے جب علی کو دیکھتا ہے۔ اب ذائقہ یاد رہے، ذائقہ یاد رہے، وہ میرے جب علی کو دیکھتا ہے۔ کہاں مولا آپ کے جب علی کو دیکھتا ہے، کہاں جب مرنے والا علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اور وہ مرتا ہے تو جب وہ علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بھائی واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا یہ ذائقہ کیسا ہے؟ مولا یہ ذائقہ کیسا ہے؟ کہا ہر مرنے والا جب مرتا ہے چاہے وہ علی کا دشمن ہو، چاہے وہ علی کا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا محب ہو، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو، جب مرتا ہے تو علی کو دیکھتا ہے، جب مرتا ہے تو علی کو دیکھتا ہے۔ جب مرنے والا ہمارا محب مرتا ہے اور علی کو دیکھتا ہے تو موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دشمن علی مرتا ہے اور وہ علی کو دیکھتا ہے تو موت سے حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند سلوات۔ میں نے کہا آ کے کہتا ہے کہ میں نے علی کو دھوکہ دے دیا، میں نے علی کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دشمن علی کیا کیا حربے استعمال کر رہا ہے اپنی فضیلت بڑھانے کے لیے۔ کہا مولا یہ ذائقہ کیسا ہے؟ اب سنیے گا، یہ بجلی ہے، اس کا کرنٹ اگر ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے، اور اگر کسی کا کرنٹ ایئر کنڈیشن کو لگے تو ٹھنڈک نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بجلی ایک ہے لیکن اثر دو ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ سلامت رہے نوجوانوں کے، اثر بجلی ایک ہے اثر دو ہے۔ اگر ہیٹر میں لگے تو گرمی، اور فریز میں لگے، ایئر کنڈیشن میں لگے تو ٹھنڈک۔ کہا مولا یہ تو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ مولانا صاحب بات سمجھائیے، بات سمجھ میں نہیں، کہا اب سمجھ میں آئے گی بات۔ کہا اگر ذکر علی علی کے سامنے کیا بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور اگر غیر حلالی کے سامنے کیا جائے تو چہرہ